السلام علیکم ناظرین، میں طاہر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طاہر عباس آفیشیل۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک بہترین عالم دین موجود ہیں، جناب غلام شبیر حیدری صاحب۔ ان سے 10 رمضان المبارک کے حوالے سے جانتے ہیں کہ آج پاک سیدہ پاک خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا زوجۃ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج شہادت کا دن ہے۔ تو آج جانتے ہیں کہ پاک بی بی کی کیا خدمات ہیں، کیا احسانات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً 10 رمضان المبارک جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ام المومنین کا یوم وفات ہے، یوم وصال ہے۔ آپ کے عظیم رشتے ہیں نبی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ گرامی ہیں۔ جناب حضرت علی علیہ السلام کی آپ خوش دامن ہیں۔ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ گرامی ہیں، اور حسنین شریفین کریمین امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی نانی محترمہ ہیں۔ عرب کے اس دور میں کہ جب بیٹیوں کا گھر میں پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، مختلف قسم کے ظلم اور ستم اور ناروا سلوک ان پر ڈھائے جاتے تھے۔ اس دور میں یعنی جاہلیت کے دور میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وہاں تشریف لانا اور مکہ جیسے ماحول میں پرورش پانا، تربیت پانا، پھر بی بی پاک کی 2 چیزوں کا پورے عرب میں مشہور ہو جانا کہ آپ ملکۃ العرب یعنی عرب کی سردار ہیں، اور دوسری آپ کی شہرت جو تھی آپ کی پاک دامنی کے لحاظ سے، آپ انتہائی پاک دامن، عفیفہ، پرہیزگار خاتون تو قبلہ پاک بی بی کی دین محمدیہ کے لیے کیا خدمات ہیں؟ میں عرض کروں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا پورا کا پورا مال پاک پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دیا، اور یہ ساتھ وصیت بھی کی کہ اور گواہ بنا دیے اپنے غلاموں کو کہ یاد رکھنا میری طرف سے تم گواہ بنو کہ میرا جو کچھ تھا وہ میں نے اپنے شوہر نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، تاکہ وہ اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اور اسلام کی اس میں تبلیغ کے لیے خرچ کر دیں۔ تو آپ کے مال سے ہی اسلام پھیلا ہے، اور اگر حضرت ابو طالب اور اس کی اولاد کی تلوار نہ ہوتی، بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال نہ ہوتا، تو شاید اسلام کو اتنی جلد ترقی حاصل نہ ہوتی۔ بے شک، تو آج شہادت کا دن ہے پاک بی بی کا، تو آخری وقت میں کوئی نصیحت کی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک بی بی نے، کہ کوئی وصیت کی ہو، کوئی نصیحت کی ہو تو وہ سنائیں۔ یہ وصیت تو بی بی نے کافی ساری کی ہے، جو مشہور وصیتیں ہیں ان میں سے اپنی اولاد کے لیے اپنی دختر اختر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ، چونکہ اکلوتی بیٹی تھیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بطن مبارک سے، اور آپ ان کے بارے میں وصیت فرماتے ہیں، ان کی محبت کے بارے میں، ان کے خیال رکھنے کے بارے میں، اور بی بی پاک کا جو رویہ تھا اسلام کے حوالے سے اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ، وہ رویہ فقط اس دور کے لیے نہیں تھا، وہ بی بی پاک کا رویہ آج کی امت کے لیے، آج کی خواتین کے لیے، آج کے مسلمان مردوں کے لیے وہ ایک سیرت ہے، ایک نمونہ عمل ہے۔ بی بی کے ایثار و قربانی والا جذبہ، بی بی کی سخاوت والا جذبہ، بی بی کی شرافت، دیانت، لیاقت والا جذبہ، اور بی بی کی جوان مردی والا جذبہ۔ یہ تھوڑی جوان مردی تھی کہ جس دور میں پاک پیغمبر کو کوئی سلام نہیں کرنا چاہتا تھا، پاک پیغمبر کی توہین کرتے تھے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، گالیاں دیتے تھے، اور بی بی نے سب کچھ پس پشت ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کی، اور
اس شادی کے بعد وہ عرب کی عورتیں جو ہر وقت آپ کے آس پاس بیٹھتی تھیں، جن کی آپ خدمت کرتی تھیں، آپ کو سلام کرتی تھیں، آپ کی کچہری میں بیٹھتی تھیں، انہوں نے بولنا چولنا چھوڑ دیا، انہوں نے سلام دعا چھوڑ دیا، انہوں نے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، مردوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور عورتوں نے جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ۔ اچھا تو اس قبلہ، کا پیغام مطلب یہ ہوا کہ بی بی قربانیوں کے باوجود ان کا جذبہ اثار و قربانی، ہمت، حوصلہ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے جتنا معجزن تھا، آج کے ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بی بی کے راہ قدم پر چلتے ہوئے اسلام کی اسی طرح حفاظت کریں۔ اچھا قبلہ یہ سچ ہے کہ واحد پاک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی جن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کنوارے ملے؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ خود بھی کنواری تھی اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کنوارے تھے، اور اس کے بعد پاک پیغمبر کی جتنی شادیاں ہوئی ہیں سوائے ایک دو ازواج کے، باقی ساری کی ساری یا بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادیاں فرمائیں۔ اچھا ایک مولانا صاحب بڑے جوش و خروش سے یہ فرما رہے تھے، ایک عالم دین بتا رہے تھے کہ وہ ایک دوسری اماں کے بارے میں کہ ان کو محمد مصطفیٰ کنوارے ملے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ اس وقت بھی کنوارے تھے اور پاک خدیجہ الکبریٰ بھی کنوارے تھی، تو وہ مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ صرف ایک ہی اماں تھی جو ان کو محمد مصطفیٰ کنوارے ملے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ویسے تو جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ جب شادی